اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 10 to 13. گزشتہ سے پیوستہ آیت نمبر 9 میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. وعدہ کس چیز کا ہے؟ کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. یعنی اگر ان کے گناہ ہیں تو پروردگار عالم ان گناہوں کی پردہ پوشی کر دے گا، اور جو نیک اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں اس کا انہیں عظیم اجر عطا کرے گا. اب اس کا جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہو سکتا ہے وہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے، بیان ہو رہا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ایز این آپشن جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ایمان سے انٹینشنلی اور جانتے بوجھتے دوری اختیار کی تو یہ کفر ہو گیا. جو نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اگنور کر دیا. یعنی جس کی طرف متوجہ کرنا تھا ان نشانیوں کے ذریعے سے اس خدا کا انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر ان کے جہنم والے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. جو آیت اگلی ہے اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وہ نعمت جو تم پر پروردگار کی طرف سے آئی، علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، کہ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کرے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں. ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی وہ جو نقصان تمہیں پہنچانا چاہ رہے تھے اس نقصان پہنچانے کے ارادے میں ان کو ناکام کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے کہ جس کے ماتحت یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس حوالے سے 4-5 اقوال ملتے ہیں. وہ کوئی بھی واقعہ ہو مگر اتنا اپنی جگہ طے ہے کہ کوئی غیر معمولی پروردگار عالم کی غیبی مدد ہے کہ جس کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پروردگار کا ایک خاص احسان تھا تمہارے اوپر. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. تو ایمان کی جو نشانیاں پریکٹیکلی نظر آنی چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو اس کا بھروسہ پھر اللہ کے اوپر ہوگا کہ وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر بھی جانتا ہے. اور جب پیغمبر کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ میدان میں جاؤ تو پھر میدان میں نہ جانا یہ اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ یہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، یا ان کا ایمان کمزور ہے، یا ایمان فقط نمائشی ایمان ہے. اگلی آیت جو ہے وہ بہت اہم بن جاتی ہے. پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور ان سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر کیا. ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے صفحے پر، جہاں پروردگار عالم نے وعدے کا ذکر کیا اور وعدے کے وفا کرنے کا مطالبہ کیا. یہاں پروردگار عالم ماضی کی یہ قوم بنی اسرائیل جس کی باقیات تو بہرحال اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، تو پروردگار عالم نے ان کا ذکر کیا کہ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، میثاق لیا. وبعثنا منہم 12 نقیبا، اور ان کے درمیان اللہ نے 12 سردار مقرر کیے. جو لفظ استعمال ہوا وہ نقیب ہے، یعنی ان کے درمیان 12 سردار پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے انہیں مقرر کیا. یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ نبی اور رسول کے علاوہ بھی بعض عہدے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ ہم نے مقرر کیے، اور ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ بعثت کا ہے کہ یہ بعثنا یعنی ہم نے انہیں مبعوث کیا، اثنی عشرہ ان کی تعداد تھی 12، اور وہ تھے کیا؟ نقیباً، وہ سردار تھے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم ان شرائط پر پورے اترے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بنی اسرائیل کو ایک تو یہ کرنا تھا کہ وہ ان 12 سرداروں کی سرداری کو قبول کرے، اور اللہ کی معیت یعنی اللہ کی تائید اور اللہ کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرے۔ اس میں وہ کیا چیزیں ہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، تم نے زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسولی، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان تم لے آئے، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی تائید کی، ان کی تقویت کی، ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض دیا اچھے طریقے سے۔ اب یہ قرض حسنہ انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مختلف موقع ہیں، ان پر اگر ایک انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو خدا اسے ایلیویشن دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور اسے قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ ویسے تو سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، مگر ایک انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے کہ اگر پروردگار نے اسے جو چیز دی ہے اسی میں سے کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کرے اور اپنے حق میں اسے اپنے ذمے اسے قرض کے طور پر قبول کرے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اگر تم نے یہ کیا تو پھر میری طرف سے کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کے اوپر میں پردہ ڈال دوں گا، یعنی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا، رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں یقیناً داخل کروں گا، جناتن، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اور اگر تم میں سے کوئی اس کے بعد کفر اختیار کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر پیچھے ساری چیزیں آ گئیں کہ جس میں 12 سرداروں کی سرداری بھی شامل ہے، اور رسولوں کے حوالے سے جو ایمان ہے وہ بھی شامل ہے، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ بہت سینسٹیو اور بہت اہم آیت اس اعتبار سے بن جاتی ہے۔ اس پر ایک تبصرہ کرنے کے لیے ہمیں حضرت شاہ عبد القادر جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں ان کے اس نوٹ سے مدد لینی پڑے گی جو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ شاہ عبد القادر جو ہیں وہ شیعہ تو قطعاً نہیں تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخر عمر میں یہ اقرار لیتے ہیں۔ یہ صورت آن حضرت کی آخر عمر میں نازل ہوئی، یعنی ایک طرف اگر ہم اس پہ تھوڑا تبصرہ کریں کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں نازل ہونے والا آخری سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، یہ سورہ مائدہ، اور یہ جو وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اختتام پر ان سے لیا گیا۔ تو فرما رہے ہیں شاہ عبد القادر، شاید ہم کو سنایا اسی واسطے کہ ہم کو بھی یہی تقید ہے، یعنی ہم بھی اسی کے پابند ہیں۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک عہد اس امت سے تھا کہ رسول جو بعد میں پیدا ہوں ان کی مدد کرو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ایک عہد تھا۔ اس کے بدل ہم سے یہ عہد ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو، یعنی جو پیغمبر اکرم کے خلفاء ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ مذکورہ 12 سرداروں کا بیان فرمایا، اسی اشارے کو کہ حضرت نے بتایا ہے میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے۔ اب یہاں پر شاہ عبد القادر کی جو عبارت ہے وہ مکمل ہو گئی، مگر اس میں اتنا اضافہ درکار ہے کہ ان 12 سرداروں کے لیے خالق کا اعلان ہے کہ انہیں ہم نے مقرر کیا تھا، یعنی جمہور امت کے مقرر کردہ نہ تھے، لہذا یہ 12 خلفاء بھی جو رسول کے بعد اس امت میں ہیں امت کے اجماع یا شورا سے منتخب کردہ خلفاء نہیں ہیں، بلکہ وہی 12 جانشین رسول کے ہیں جو اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اور ان کی اطاعت اس امت پر اسی طرح فرض قرار پاتی ہے جس طرح بنی اسرائیل پر۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو معاملات بہت زیادہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اگر وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرتے تو یاد رکھیے پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ میں تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دوں گا،
اور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. لیکن انہوں نے جب میثاق توڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ان کے میثاق توڑ دینے کی وجہ سے لعنہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. پھر یہاں پر اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت پروردگار عالم کی رحمت سے دوری کا جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اس عہد و پیمان کو توڑنے کا ایک نتیجہ لعنت پروردگار، دوسرا نتیجہ کہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ خدائی کلام کو اس کے اصلی مقامات سے ہٹا دیتے ہیں. ایک تو انہوں نے میثاق توڑ دیا، میثاق توڑنے کے اندر اور کیا کیا کہ اللہ کے کلام کے الفاظ کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں یا اس کے معنی کو ہٹا دیتے ہیں. لفظی تحریف یا معنوی تحریف کچھ نہ کچھ یہ کرتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جن چیزوں کی یاد دہانی انہیں بار بار کی گئی تھی ان میں کا بڑا حصہ یہ بھول گئے. یہاں پھر یاد رکھنے والی بات ہے. دیکھیں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ جو بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نص کے آنے کے بعد، یعنی وضاحت آ چکی ہو، اس کے بعد کوئی شخص بھول جائے. جو غدیر کے حوالے سے بھی یہ ہم سنتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے بیان کر دیا ہوتا تو پھر اتنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ بھول گئے. بعض افراد انتہائی یاد دہانی کے باوجود اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. یہ انسان کا مزاج ہے کہ اگر خوف خدا نہ ہو، تقویٰ نہ ہو تو یہ کرتا ہے. لہٰذا یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا جب ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اور جب اس طرح کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مختلف آیتوں کے ذیل میں اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا. یہاں پھر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ لوگ بھول گئے حظًا مما ذکروا بہ، ان چیزوں کو جن کی یاد دہانی انہیں بار بار کی گئی تھی ان میں کا بڑا حصہ یہ بھول گئے. ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، تو آپ برابر ایک نہ ایک ان کی بددیانتی سے، ان کی خیانت سے واقف ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں کم آدمیوں کے، یعنی کچھ ہیں کہ جو پوشیدہ رہیں گے. یہ فاعف عنہم واصفح، تو آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر سے کام لیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ یقیناً اچھا سلوک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہاں فقط متوجہ کرنے کے لیے آخری بات یہ میں ضرور کروں گا کہ ان 12 خلفاء سے متعلق چونکہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور ایک سے زائد طریقوں سے موجود ہے. اسی طرح سیاہ ستہ کی دوسری کتابوں کے اندر بھی جابر بن سمرہ کی روایت ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. تو یہ اس وقت پرابلم ہو سکتی تھی اگر 12 خلفاء کے عدد مختلف مسالک مختلف پیش کر رہے ہوتے. یہاں تو کیس یہ ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے کہ جو 12 افراد کی نمائندگی کرتا ہے اور 12 افراد کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ یہ ہیں 12. تو اب اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی. جبکہ ینابع المودہ کے اندر تو نام بنام ان 12 کا تذکرہ موجود ہے. بس اس سے زیادہ نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ جو سنیں وہ ٹھنڈے دل سے ان آیتوں کو اور ان آیتوں کی روشنی میں جو احادیث موجود ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں. باقی تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ اور عقیدہ قائم کرے جس کی روشنی میں پروردگار کے سامنے اسے حاضر ہو کر حساب کتاب کی منزل سے گزرنا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.